الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے جناب صدیسی وقار حضرات حکم اور معزز ساتھی کرام ابتدائی آفرینشی سے اس زمین پر ہمیشہ حق و باطل کی جنگ ہوتی رہی ہے حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور جاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے باطل نے ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی اور حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا مگر خود ہی پاش پاش ہو گیا اور صفحہ ہستی سے اٹھتے ہوئے غبار کی طرح نیست و نابود ہو گیا آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہ رہا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں سو وہ حق اس باطل کا بیجا نکال لیتا ہے بس وہ مغلوب ہو کر ختم جاتا رہتا ہے محترم دوستو حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا حق و باطل کی اسی کشمکش میں صدیاں گزر گئی مگر قوم تھی کہ دین حق کے خلاف اپنے اصرار اور ضد پر اڑی رہی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ساری حجتیں تمام ہو گئی اور حکم خداوندی آدم کا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون محترم حضرات مشرکین مکہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو آپ بغولہ ہو گئے نبی امی کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی دین حق کو مٹانے کے خاطر اپنی جان و مال کو تج دیا مگر حق غالب ہوتا رہا اسلام ترقی کرتا گیا اور جب یہ مجرمین اپنے جرم میں پکے ہو گئے تو پھر عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا کبھی غزوہ بدر کے ذریعے ان کی کمر توڑی گئی کبھی غزوہ احد کے ذریعے ان کو پاش پاش کیا گیا اور کبھی غزوہ خیبر و حنین کے ذریعے حق کے خلاف لڑنے کا مزہ چکھایا گیا حتیٰ کہ وہ دین بھی آ گیا کہ اسلام چپے چپے میں پھیل گیا مگر دوستو پھر بھی باطل کسی نہ کسی شکل میں ابھرتا ہی رہا اور رب العالمین نے ہر فرعون وقت کے سر کو کچلنے کے لیے عصائے موسیٰ بھی پیدا کیا اسی کی تاریخ میں کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے لشکر بھی تمہارا ہے قانون بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ دو اخبار بھی تمہارا ہے یہ خون پسون زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے ایک نور آئے گا کہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے ایک نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا گلشن جامع کے بلبلوں مختصر یہ کہ باطل نے ہمیشہ حق کے خلاف سر اٹھایا اور دیکھتے اس طرح تباہ ہو گیا کہ آج ان کا نام تک لینے والا کوئی نہ رہا مگر اسلام جس طرح کل تھا آج بھی اسی طرح تابندہ و درشا ہے کل جو اس کا پیغام تھا آج بھی وہی پیغام ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا لیکن دوستو آج کی امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے پوری دنیا انہیں ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے سارا عالم اسلام دشمنی پر متحد ہو گیا ہے آج مسجد و مندر کا جھگڑا پیدا کر کے تم کو دھمکیاں دینے والے ملت فروش تم کو مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کی سیاسی جنگ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ دے نہیں ہرگز نہیں مگر ہم نے اپنے ملی تشدد کو کھویا یہ بیڑے جوان ہو گئے ہم نے اپنے قرآن سے منہ موڑا یہ حقیر ہمیں نوچنے لگے ہم نے اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر غیروں کا خوف دل میں بٹھا لیا کیا آج ہم حقیر انسانوں سے بھی زیادہ بزدل ہو گئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
اے مسلمانوں، چھوڑو بزدلی، بڑھاؤ قدم، پیدا کرو رسم و استقلال، جلاؤ اپنے دلوں میں بھڑکتا ہوا شعلہ، اور صاف صاف کہہ دو ان تاریخ کے اندھیروں اور دوروں سے کہ اپنی زبان روک لے، ہم ابھرنا نہیں چاہتے۔ اگر بھڑکاؤ گے تو ہماری آگ کی لپیٹیں جس طرح سینکڑوں مغرور و متکبر اور سرکش قوموں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، تمہیں بھی پسند کر دیں گے۔ پھر نہ ملے گا کوئی تمہیں پوچھنے والا تمہاری تاریخ نہ ہوگی داستانوں میں۔ باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تمہیں کیا ہمارا۔ محترم دوستو، یہ معرکہ، یہ مسابقت، یہ مقابلہ، یہ جنگ اور یہ جہاد ہمہ وقت اور ہر جگہ جاری و ساری ہے اور نفخ فی الصور تک جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔